بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی رات بادشاہ اپنے ایک محافظ اور جادوگر کے ساتھ اس طرف چل دیا جہاں اچھاداری ناگن رہتی تھی۔ جنگل کا یہ حصہ کچھ زیادہ ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ جادوگر نے وہاں پہنچتے ہی پہلے تو محافظ کو پھونک مار کے بے ہوش کر دیا، پھر بادشاہ کو ایک تیل دیا کہ وہ اپنے جسم پر مل لے، اس سے ناگن اس کی بو نہیں سونگھ سکے گی۔ بادشاہ تیر کمان لے کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور جادوگر واپس چلا گیا۔ آدھی رات ہوئی تو اچانک زبردست پھنکاروں کی آواز آنے لگی۔ بڑی خوفناک آواز تھی۔ بادشاہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کمان میں تیر جوڑ لیا اور تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ پھنکار کی آواز قریب آتی گئی، پھر ایک سیاہ ناگن نظر آئی۔ ناگن کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے، وہ سیدھی اس طرف آ رہی تھی جس طرف بے ہوش محافظ پڑا تھا۔ رینگتے رینگتے اچانک ناگن نے ایک عورت کی شکل اختیار کر لی۔ عورت نے اوپر منہ اٹھا کر سونگا، پھر دھیرے دھیرے چلتی اس درخت کے نیچے آ گئی جہاں محافظ بے ہوش پڑا تھا۔ عورت نے گہری سانس لی اور دوبارہ ناگن بن گئی، مگر اس بار وہ مکمل ناگن نہیں بنی تھی، بلکہ اس کے چوڑے پھن میں عورت کا منہ جھانک رہا تھا۔ پھر ناگن کے لمبے نوکیلے دانت باہر آ گئے۔ وہ محافظ کو ڈسنے کے لیے اس پر جھکی اور یہی وہ وقت تھا جب بادشاہ نے تیر چھوڑ دیا۔ تیر سنسناہٹ کی آواز کے ساتھ ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن ایک جھٹکے سے پیچھے کو گری اور بل کھانے لگی۔ وہ اس وقت زبردست طریقے سے پھنکار رہی تھی، پھر اس کی پھنکاریں دم توڑتی گئیں حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ بادشاہ جلدی جلدی درخت سے اترا اور ناگن کی طرف بڑھا۔ خنجر سے ناگن کا پھن چیر کر اس نے من نکال لیا۔ یہ ایک بڑا موتی تھا۔ بادشاہ نے من حفاظت سے جیب میں رکھ لیا، محافظ کو ہوش دلایا اور واپس جادوگر کے پاس پہنچ گیا۔ من دیکھ کر جادوگر کی آنکھیں ڈیلوں میں گردش کرنے لگیں۔ وہ اچھل کر بولا، تم نے ایک اہم مرحلہ طے کر لیا ہے۔ اب کل رات میں تمہیں منتر بتاؤں گا جسے تم نے پورا ایک ہفتہ پڑھنا ہے۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ بدبخت بادشاہ نے یہ نہ سوچا کہ یہ جادوگر اسے جو سب کچھ بتا رہا ہے خود کیوں نہیں کر لیتا، خود کیوں نہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا۔ اس کے لیے تو ایسا کرنا اور بھی آسان تھا، لیکن بادشاہ یہ کیسے سوچتا؟ اس کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی تھی، ہمیشہ زندہ رہنے کی لالچ۔ اگلی رات جادوگر بادشاہ کو ایک ٹوٹی قبر میں لے گیا۔ اس قبر کے سرانے ایک چمگادڑ کا مجسمہ نصب تھا۔ آدھی پھٹی قبر میں پڑے مردے کی ہڈیاں چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ بڑا ہی ڈراؤنا منظر تھا۔ جادوگر کے کہنے پر بادشاہ نے ہڈیاں صاف کیں اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر منتر پڑھنا شروع کر دی۔ دن رات میں اور رات دن میں تبدیل ہوتے رہے۔ 6 دن گزر گئے اور 7واں دن آ گیا۔ آخری رات کو بادشاہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک رات کے 12 بجے قبرستان میں ایک تیز آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی قبر کے سرانے نصب چمگادڑ کا مجسمہ زندہ ہو گیا۔ اس کے پر ہولے ہولے حرکت کرنے لگے، سرخ آنکھیں گھومنے لگیں، پھر وہ لچک لچک کی آواز نکالتا فضا میں بلند ہوا اور بادشاہ کے سر پر 3 چکر لگائے اور دوبارہ قبر کے سرانے آ کر مجسمہ بن گیا۔ بادشاہ نے شیطانی منتر سے ہمیشہ زندہ رہنے کی طاقت حاصل کر لی تھی۔ پمپم جادوگر چھلانگ مار کر قبر میں آ گیا اور بادشاہ سے بولا، تم نے ایک ایسی طاقت حاصل کر لی ہے جو شاید پہلے کسی کو نہ ملی ہو، بلکہ شاید پہلے کسی نے اس کی خواہش ہی نہ کی۔ اب بتاؤ تم اپنا وعدہ کب پورا کرو گے؟ بادشاہ کی شکل بہت خوفناک ہو گئی تھی۔ آنکھیں لہو کی طرح سرخ تھیں اور رنگ توے کی طرح سیاہ۔ اس نے بڑے اطمینان سے پمپم جادوگر کی گردن پکڑ لی اور بولا، ابھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ انسانی کھوپڑی فضا میں بلند ہو کر چیخیں مارنے لگی۔ پمپم جادوگر نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر اب بادشاہ منتر کی طاقت کا مالک تھا۔ پمپم کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ وہ بڑی مشکل سے بولا، تم نے زندہ رہنے کی طاقت حاصل کر لی ہے۔ تم مجھے مار دو گے مگر یاد رکھو تم بہت پچھتاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا تم مرنا چاہو گے مگر مر نہ سکو گے۔ بادشاہ نے زور لگایا تو پمپم جادوگر کی گردن ٹوٹ گئی۔ وہ مر گیا۔ اس کے مرتے ہی انسانی کھوپڑی بھی ایک بم کی طرح پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ بادشاہ چھلانگ مار کر قبر سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنے محافظوں کو ساتھ لیا اور چمنستان واپس آ گیا۔ بادشاہ خوش تھا۔ اس نے شہزادی نرگس کی شادی کر دی اور مزے سے حکومت کرنے لگا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ یہ سچ تھا کہ بادشاہ کو ہمیشہ زندہ رہنے کی طاقت مل گئی تھی، مگر گزرتا وقت اسے بڑھاپے کی وادی میں لے آیا تھا۔ بادشاہ کے سارے پرانے درباری مر چکے تھے، مگر بادشاہ زندہ تھا۔ اس کے سر کے بال بھویں سب سفید ہو چکے تھے، اس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ پھر ایک دن دشمن ملک کے بادشاہ نے حملہ کر کے ملک چمنستان پر قبضہ کر لیا۔ دشمن ملک کا بادشاہ جانتا تھا کہ بادشاہ مر نہیں سکتا۔ اس نے بہت گہرا کنواں کھدوایا اور بادشاہ کو اس میں ڈال دیا۔ روزانہ ڈول سے رسی باندھ کر بادشاہ کو پانی اور خوراک دی جاتی۔ بادشاہ دن رات روتا،
دعائیں مانگتا کہ زندگی کے اس جنجال سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ وہی بادشاہ جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے مرا جا رہا تھا، آج اس زندگی سے نجات کے لیے رو رہا تھا۔ اب اسے پمپم جادوگر کی بات یاد آ رہی تھی کہ ایک دن تم بہت پچھتاؤ گے۔ کئی سال گزر گئے، بادشاہ کنویں میں روتا رہا۔ پھر ایک دن زبردست زلزلہ آیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ زمین اوپر سے نیچے ہو گئی، بادشاہ بھی زمین میں دب گیا، مگر وہ کہاں تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی کہانیوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔